بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مدرسہ ہے جامعہ رحمت للعالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیاب کرے اور ترقی دے۔ میرا نام حامد علی ہے، میں چنیوٹ سے ہوں۔ آپ کو مولانا محمد الیاس نے سلام کہا ہے، آپ میری طرف سے بھی ان کو سلام کہیں۔ نماز کے طواف کے 3 چکروں کے بعد نماز کھڑی ہو گئی تو نماز پڑھ کے پھر ابتدا سے شروع کریں۔ اگر 4 چکر ہو گئے ہوں تو پھر اسی جگہ سے شروع کریں۔ اگر عمرے کے سفر میں کسی نے قصر نماز کے بجائے پوری پڑھ لی، کوئی بات نہیں، نماز ہو جائے گی، لیکن افضل یہی ہے کہ وہ قصر پڑھے۔ میں نے صفا مروہ دوڑنے کے بعد ابھی سر نہیں مڑایا تھا، 2-3 منٹ کے لیے میں نے ٹوپی پہن لی، کچھ نہیں ہوتا۔ میرا نام نعیم اکرم ہے۔ اللہ سارے خاندان کو حرم شریف کی زیارت اور حج اور عمرہ نصیب کرے۔ کسی فوت شدہ کو یا زندہ کے لیے عمرہ کر کے ثواب بخش سکتے ہیں۔ طواف اور صفا دوڑتے ہوئے بھی جوتے نہ پہنے، اگر بیماری ہے، مجبوری ہے تو پھر پاک جوتے ہونے چاہیے۔ میرا نام ساجدہ ہے، میں نے عمرہ کیا اور بال خود کاٹے، کوئی حرج نہیں۔ جس نے بھی اپنے بال خود کاٹے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر 1-2 بہنوں نے عمرہ کیا، ایک دوسرے کے بال کاٹ، تب بھی ٹھیک ہے۔ طواف کے چکروں میں مجھے شک ہے کہ میں نے 6 چکر لگائے تو ایک مزید لگا لیں۔ مسجد عائشہ سے احرام اور عمرہ عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے۔ حضور نے جب حکم دیا تھا تو یہ نہیں فرمایا تھا کہ مرد نہیں کر سکتے۔ اگر کوہنیاں اور کندھے ننگے ہوں عمرے کے احرام کی وجہ سے پھر تو ٹھیک ہے، اس کے بغیر نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ ہر عمرے کے لیے احرام نیا ہونا ضروری نہیں ہے، بس پاک ہو۔ مغرب کی اذان اور اس کی تکبیر کے درمیان میں حنفی مسلک میں تو کوئی نفل نہ پڑھے، لیکن حنابلہ کے نزدیک 2 رکعت پڑھ سکتا ہے۔ میرے حیض کے دن گزرنے کے بعد دوران عمرہ واش روم جانے پر ہلکا سا مجھے محسوس ہوا ہے، جس پر وضو کر کے عمرہ کیا، ٹھیک ہے، کوئی یہ حیض تو نہیں ہے نا؟ صفا مروہ دوڑتے ہوئے بسکٹ کھائے تو ہاتھ میں کچھ خوشبو آ گئی، کچھ نہیں ہوتا۔ صدق اللہ مولانا العظیم
وصدق رسوله النبي الكريم